امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں مزید کہا کہ ایرانی قیادت فضائیہ اور بحریہ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف شاندار فتح حاصل کی ہے، ایران کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ کو ایران میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں مزید کارروائیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ڈان انور اقبال صاحب۔ انور اقبال صاحب، امریکی صدر کی جانب سے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اور مزید سخت کارروائیوں کا کہا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کو یہی توقع تھی، یعنی ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کہ دونوں طرف کے امکانات ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے تھے صلح کی اور اس کے ساتھ وہ سختی کی بھی بات کرتے تھے، تو توقع یہی تھی کہ کوئی اس طرح کا یہ اعلان کریں گے، کیونکہ یہ بات دیکھیں ہمارے ہاں یہ امپریشن پیدا ہو گیا تھا کہ امریکہ کی شکست ہو چکی ہے، امریکہ کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ڈالر ختم ہو رہا ہے سارا کچھ، لیکن امریکہ میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے۔ امریکن اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے، دنیا میں نمبر 1 ہے، اکانومی بھی ان کی نمبر 1 ہے، تو ایسا تو نہیں ہونا تھا نا کہ ایک مہینے کی لڑائی کے بعد امریکہ ہتھیار ڈال دے۔ ان کے پاس ابھی بہت کچھ ہیں، بہت ہتھیار ہیں، بہت آپشنز ہیں، اور یہ صدر ٹرمپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو ان کو جو بھی آپشن اویلیبل ہوگا اس کو وہ استعمال کریں گے۔ انور اقبال صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب جس طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی، اس طرح کی کارروائیاں کیا پہلے نہیں کی ہوں گی امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب زیادہ کھل کے بامبنگ کریں گے، کارپیٹ بامبنگ کریں گے۔ ابھی تک تو یہ ہوتا ہے نا کہ 2 4 10 جہاز آتے ہیں اور ایک دن میں مار کے چلے جاتے ہیں، لیکن امریکہ میرا خیال اگر اپنا اسٹرینتھ کا مظاہرہ کرنا چاہے تو ایک دن میں 500 جہاز بھی ایک بیک وقت بمباری کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ اس طرح کا مظاہرہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی اسٹیج پر وہ نیوکلیئر آپشن استعمال کریں گے، لیکن اس سے کم جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ استعمال کریں گے، کیونکہ ایک فرق ہے افغانستان اور ایران میں کہ افغانستان میں خود موجود تھے تو ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے تھے اور وہاں ان کا قبضہ تھا۔ یہ یہاں ایران پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، یہاں ایران کی حکومت کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس جتنا بھی جو جنگی ان کے آپشنز ہیں، جو فوجی آپشنز ہیں، وہ سارا استعمال کریں گے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ اپنے فوجی اندر نہیں بھیجیں گے۔ انور اقبال صاحب، کیا مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک آپ کو اس جنگ میں کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کس کی طرف سے؟ آپ کا سوال کی وضاحت کریں۔ امریکہ کی طرف سے اگر ضرورت محسوس کی، جس طرح انہوں نے آج نام لیا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک عجیب سی سچویشن ہے عرب ملکوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ہمیں ماننی چاہیے، یہ بات ہم مانتے نہیں ہیں، پاکستان میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عرب ملک ایران سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، ایران کو زیادہ اپنے دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں بنسبت اسرائیل کے، اور وہ کبھی یہ بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ایک مضبوط ایران ان کی سرحدوں پہ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت محسوس کی امریکہ نے تو وہ شریک بھی ہو جائیں گے۔ انور اقبال صاحب، امریکی صدر کی جانب سے بڑے متضاد بیانات سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ ایرانی جزیرے خارق پر کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ خارق وہ جزیرہ ہے جہاں سے تقریباً 90 سے 92% جو ہے وہ تیل پروڈیوس ہوتا ہے ایران میں۔ اب امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں وہ انہوں نے دنیا کے لیے نہیں کہا، اپنے لیے کہا، تو یہ تو دیکھیں نا، اگین میں یہ کہوں گا ہمارے ہاں جو صحافت ہوتی ہے تو اس میں چیزوں کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ امریکہ مشرق وسطیٰ کے آئل پر ڈپینڈ نہیں کرتا۔ امریکہ، ایک بات آپ کو بھی پتہ ہوگی کہ امریکہ آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، شاید سعودی عرب اور روس سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ تقریباً 10 ملین بیرل یومیہ کرتا ہے، تو وہ امریکہ مشرق وسطیٰ کے آئل پہ ڈپینڈنٹ نہیں، خریدتا ضرور ہے، اس لیے کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ آئل بیچنے والا ملک ہے۔ ساری کمپنیاں جو ہیں وہ جو امریکہ کی نہیں ہیں ان میں بھی امریکن کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے، تو امریکہ آئل خرید کے بیچتا ضرور ہے لیکن ڈپینڈ نہیں کرتا وہ مشرق وسطیٰ کے آئل پہ۔ جب ایک زمانے میں جب شاہ فیصل نے پابندی لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا سارے مسلم ممالک نے مل کے، اور اس کا بہت برا اثر پڑا تھا امریکن اکانومی پہ، اس کے بعد سے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا انحصار مشرق وسطیٰ کے آئل پہ، تیل پہ ختم کر دیا ہے۔ انور اقبال صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے اس تقریر کے بعد امریکی صدر کی، کیا آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کی جائے گی امریکی صدر کی جانب سے؟
ابھی نہیں، انہوں نے تقریب میں بات واضح کر دی. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں اپنا میں سے، کیونکہ وہ ذرا جو ان کے نیٹو کے الائز ہیں، جو یورپین الائز ہیں، ان کو بھی سزا دینا چاہتے ہیں. اور وہ ظاہر سب سے زیادہ استعمال کرنے والا چین ہے اس آبنائے کو، جاپان ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ خود کھلوائیں، ہم آپ کی مدد کر دیں گے، لیکن کھلوانا آپ کو پڑے گا کہ ہم تو وہاں سے تیل نہیں لیتے. لیکن اگر انور اقبال صاحب باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اس میں بھی امریکہ کو یہی کہے گا، کیونکہ باب المندب بند ہو جائے گا، 10 دن زیادہ لگیں گے، $1 ملین زیادہ خرچہ ہوئے گا، تیل مہنگا پڑے گا. اور الٹیمیٹلی جس بات کو ہم نہیں سمجھتے کہ اکنامک سسٹم دنیا کس طرح بنا ہوا ہے کہ جب تیل مہنگا ہوگا تو اس مہنگے تیل کا، ابھی جنگ ہوئی ہے، اس وقت جو کمپنیاں تیل بیچ رہی ہیں وہ تیل انہوں نے پہلے سے ذخیرہ کر رکھا ہے، اور لیکن قیمت مہنگی ہو گئی. تو جو قیمت مہنگی ہو رہی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی امریکی عوام کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن امریکی کمپنی کو منافع مل رہا ہے، تو اس میں بھی امریکن کمپنیاں منافع کمائیں گی. اچھا انور اقبال صاحب، جس طرح کی گفتگو کی گئی امریکی صدر کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ہم خلیجی ممالک کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، 2 سے 3 ہفتے میں مزید خطرناک قسم کی کارروائیاں کی جائیں گی ایران کے خلاف. اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے خاتمے کے بالکل قریب ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں تک یہ جنگ مزید چلے گی؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ چلے گی. اور اس میں وہ کوشش کریں گے کہ فوجی طور پہ یعنی ملٹریلی ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے. لیکن جس طرح انہوں نے رجیم چینج کی بات کی کہ نہ ہمارا مقصد تھا نہ اب ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ وہاں حکومت اس طرح تبدیل نہیں ہوگی، جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل کر سکیں گے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ 2-3 ہفتے میں بہت سخت کارروائیاں کرنے کے بعد وہ کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، وہ اعلان کر دیں گے کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور جنگ روک دیں گے.